ایک صاحب ڈاکٹر صاحب تھے اور ابھی بھی ہیں، بہرحال میرے بھائیوں میرے بزرگوں، انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں، موقع نہیں ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، امت کو گمراہی کا راستہ کیسے دکھاتے ہیں لوگ، یہ جرات نہیں کرتے، یہ کام علماء کا ہے، علماء کے حوالے کر دیتے تو الحمدللہ آپ بھی جہالت سے بچتے، گناہ سے بچتے، اور امت کو بھی مسگائیڈ نہیں کرتے۔ لیکن افسوس میڈیا پر آدمی کھڑے ہو کر کے بات کرتا ہے، جس کا پتہ ہے وہ بھی بولتا ہے، جس کو نہیں پتا اس کا بھی بولتا ہے، ساری باتیں بولتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا، میں کرسچن ہوں، سوال کرنے والا ایک نوجوان کرسچن، اس نے کہا میں عیسائی ہوں، میں سب مانتا ہوں، قرآن کو سچا مانتا ہوں، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور بندہ مانتا ہوں، اللہ نہیں مانتا، ثالث و ثلاثہ نہیں مانتا، ٹرینٹی کو نہیں مانتا، میں سب کچھ ویسے ہی مانتا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں، لیکن میں ایک چیز کو صرف نہیں مانتا ہوں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتا تو کیا میرے جنت میں جانے کے چانسز ہیں؟ اور اس سلسلے میں وہ آیت کی طرف اس نے اشارہ کیا جس میں چند باتیں بیان کی گئی ہیں، ساری باتیں نہیں بیان کی گئی ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اشارہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں سب کچھ مانتا ہوں لیکن میں یہ نہیں مانتا، صرف یہ نہیں مانتا کہ محمد اللہ کے پروفٹ، کیا جنت میں جانے کے چانسز ہیں؟ کیا میں بھی اس میں آ سکوں گا کہ میں غم مجھے نہیں ہوگا اور مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب کا جواب یہ دیا، ہاں ایک معمولی سا پرسنٹ تمہارے جنت میں جانے کے چانسز ہیں۔ مثال دے کر a person who truly believes in God and little bit confused from his heart and yet doesn't believe in Prophet Muhammad, will he go to heaven or hell? That's your question. My question is, he is clear that there is one God. Clear there's one God. He is confused in the prophethood of... He does not do idol worship. He does not do that. He believes in one God and does good deeds and believes in the last day. Can he go to Jannah is your question? Yes. Fine. This answer, and I'll come to your last question also about that Islam is the only way of life. Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 48 and Surah Nisa chapter 4 verse number 116, if Allah pleases, He may forgive any of your sin, but the sin of shirk He'll never forgive. Okay. If Allah pleases, He will forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. This means the only sin that God will never forgive 100% is associating partners with God. Sure. Okay. So if you believe in one God, don't associate partners, but do not believe in Prophet Muhammad. Can you go to heaven? Yes. Chances are there very bleak. Okay. Maybe 0.000000001%. I can't say 100% no, because if you're not doing shirk, the other verses talk about Prophet Muhammad, peace be upon him. Yeah. So if you truly believe, you have to believe in Prophet Muhammad. Yes. But if you ask me no, suppose I believe in God and if I die today, Yes. if you did good deeds, you believed in God, chances are there very, very little. Like you jump from the 100th floor, chances you live is there. Yes. How So much how much are the chances How much are the chances? of getting saved How in that much? state? So if you jump from the Burj, Yeah. Burj of Dubai, And then you're going to go to hell. I mean, then you're going to die. Not die. Can you live? Yet you can live. Chances is 0.001%. Yes. So the same chances. کہ سمجھایا، مثال دیا، کہا ہاں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تم پروفٹ محمد کو نہیں مانتے ہو، بقیہ سب مانتے ہو، عیسیٰ کو اللہ نہیں مانتے، مریم کو اللہ نہیں مانتے، حضرت جبریل کو نہیں مانتے، اللہ سب ایسے ہی مانتے جو مسلمانوں کا عقیدہ، اگر ایک ہی مسئلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا، تو بھی تمہیں 0.00001% جنت میں جانے کے چانسز ہیں۔ جیسے کوئی اگر دبئی کے ٹاور سے، برج خلیفہ سے اگر کوئی گر پڑے یا کود پڑے تو 1600 میٹر کی بلندی غالباً ہے، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، 1.5 کلومیٹر سے زیادہ، اگر 1600 میٹر کی بلندی سے کوئی گرتا ہے تو مطلب اصل تو یہی ہے کہ مر ہی جائے گا، چانس نہ کے برابر ہے کہ کوئی زندہ رہے گا، لیکن ہے ایک گناہ، 0.001% ہے چانس کی زندہ بھی رہ جائے، بالکل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں اگر لکھا ہوگا موت تو بچا لے گا، بچ جائے گا وہ آدمی، جیسے برج خلیفہ سے جمپ لینے والا زندہ رہ سکتا ہے، ایسے ہی جنت میں جانے کے چانسز اس آدمی کے ہیں جو پروفٹ محمد کو نہیں مانتا۔ استغفر اللہ۔ دلیل اللہ اکبر، اس سے بدتر جہالت کی آخری سطح، کہا اس لیے جنت میں جانے کے چانسز ہیں کیونکہ جنت کس کے لیے حرام ہے؟ دلیل دیا، کہا دلیل یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف شرک کو نہیں بخشے گا اور شرک کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور یہ پروفٹ محمد کو نہ ماننا شرک نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ شرک کی وجہ سے انسان نہیں بخشا جائے گا، اور یہ شرک نہیں کر رہا ہے
اس لیے جنت میں جانے کے چانسز ہیں. استغفر اللہ. عقیدے کی کوئی معلومات نہیں, جہالت کی آخری سطح, اور جہالت جہل مرکب. استغفر اللہ. دلیل دے دیا کہ صرف شرک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مغفرت نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, پروفٹ محمد کا نہ ماننا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار نہ کرنا, یہ شرک نہیں ہے, کفر ہے. میرے بھائیوں, اتنا بھی سلیقہ نہیں ہے, اتنا بھی علم نہیں ہے عقیدے کا کہ کفر کسے کہتے ہیں, شرک کسے کہتے ہیں, اور لاکھوں آدمیوں کے سامنے میڈیا پر کھڑے ہو کر کے ٹی وی چینل کے اوپر دنیا کے سامنے کہہ دیا کہ تمہارے جنت پہ جانے کے 0.001% چانسز ہیں. استغفر اللہ. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ گمراہی ہے کہ نہیں ہے یہ؟ نام کتنا بھی اونچا ہو, اونچا وہ ہے جو علم والا ہے, کیونکہ علم والوں کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, ان کا مقام ہے. اس لیے اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کو خاطر میں نہیں لایا جا سکتا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں, ابن عباس نے کہا تھا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی بات پیش کر رہا ہوں, تم ابو بکر و عمر کا نام لیتے ہو, ڈر ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. اس لیے کوئی خاطر میں کوئی یہ نہ کہے کہ توہین ہے, فلاں کی تذلیل ہے, فلاں کی بڑی خدمات ہیں, بڑی قربانیاں ہیں, بہت کام کیا, بہت سارے لوگ ان سے ہدایت پائے. اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ گمراہی جو پھیلی ہے نا لاکھوں لوگوں کے بیچ میں, اس کا کفارہ کیسے ہوگا, اس کی تلافی کیسے ہوگی, اس کا جواب پہلے ڈھونڈ کر کے لاؤ, اس کے بعد یہ باتیں کہنا کہ فلاں کی تنقیص ہوتی, فلاں کی توہین ہوتی ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ بات آپ نے سمجھ